اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البقرہ آیت نمبر 62۔ ان بے شک الذین جو لوگ کے آمنو ایمان لائے، اور الذین وہ لوگ ہادو یہودی ہوئے۔ ہادو یہودا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اس سے بھی ہم لے سکتے ہیں۔ ہادو کا مطلب یہودا، اور اس کا ایک مطلب ہے چھینا ہوا یا علیحدہ ہوا، اس سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو مطلب یہودی اس کا معنی ادھر ہے یہودی، وہ جو آل یعقوب علیہ السلام ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ والنصارا اور عیسائی، ہم کہتے ہیں نا نصرانی، نصران کے رہنے والے یا نصران ایک اور اس کا لفظی مطلب بنتا ہے نصر، چونکہ ہم عربی میں کہتے ہیں مدد کو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کے کام میں میری مدد کرے گا، تو لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ہیں کہ خدا کے راستے میں آپ کی مدد کریں گے۔ تو اللہ سے فرمایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ کون میری مدد کرے گا، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم مدد کریں گے، اور پھر لوگوں نے ان کی مدد کی، اللہ کے راستے میں کچھ لوگ شامل ہوئے۔ تو اس لیے مدد کا بھی ایک جو ہے عنصر کی وجہ سے نصرانی اور نصر کے رہنے والے، لیکن ان نصرانی کو اس لیے، عیسائیوں کو اس لیے نصرانی کہا جاتا ہے۔ والسابئین، سابی کون ہیں؟ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو کہا جاتا ہے سابی، والسابئین۔ اور یہ سابی کا بیسیکلی مطلب ہے بے دین، عربی میں اس کا مطلب آتا ہے بے دین، جو دین سے خارج ہوا۔ اور یہ لوگ جو تھے یہ آگ کی، چاند ستاروں کی اور اس قسم کی چیزوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہ اس وقت عرب میں ایران کے علاقے میں آباد تھے۔ ان کو زرتشتی قوم جو ہے ان کا بھی ان سے ہی مناسبت ہے۔ من جو کوئی آمنا ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے، اور والیوم دن، الآخر پچھلے آخرت کے دنوں پر، وعملا اور عمل کرے، صالحاً اچھے، فلہم پس واسطے ان کے، اجرہم اجر ہے ان کے لیے، عند ربہم اللہ کی طرف سے، ولا اور نہیں، خوف ڈر، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غم کریں گے یا غم کھائیں گے یا غم ہوگا ان کو۔ ٹھیک ہے، اب اس کا جو لفظی ترجمہ ہے، بامحاورہ ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصاری اور سابی، جو کوئی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس کا جو اگر ہم سیاق و سباق اس کا دیکھیں تو اس میں جو ہے یہ تب نازل ہوئی یہ آیت جب یہودی اور جو نصارہ کے لوگ تھے، اور یہ سب ان کے لیے ہے کہ جو ان کو اللہ پاک نے کہا کہ ایک قسم کا ان کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، وہ قوم تو گزر چکی ہے، ہمیں ایک اللہ پاک ہمارے دور میں بتا رہے ہیں کہ میرے لیے کوئی یہودی ہو، نصرانی ہو، سابی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کسی قبیلے سے ہوں، گروہ سے ہوں، کسی پیغمبر کے وارث ہوں، کسی پیغمبر کے ماننے والے ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ کو کس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ جو اللہ پر
روز قیامت پر ایمان لائے، مطلب اللہ سے ملنے پر. روز قیامت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے. ٹھیک ہے، سمجھنے کی بات. اب میں یہ اس میں آپ کو سیاق و سباق کے بعد سمجھنے کی بات بتا رہی ہوں. اب سمجھنے کی بات اس میں کیا ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ان لوگوں کی، چاہے وہ کوئی یہودی ہوں، عیسائی ہوں، زرتشتی ہوں، صابی ہوں. اللہ کے لیے جو اہمیت ہے وہ اللہ کو ایک ماننے میں ہے، کہ اللہ کو ایک ماننے مطلب اللہ کی عبادت کریں. ٹھیک ہے. اور قیامت کیا ہے؟ روز جزا، اس پر ایمان لائیں. روز جزا کیا ہے؟ اللہ کے قیامت کے دن پر ایمان لانے کی، اس پر ایمان لائیں. تو اللہ کے لیے. اور دوسرا کیا ہے؟ نیک عمل کریں. اب نیک عمل کی بھی ایک بڑی ڈیفینیشن بنتی ہے. نیک اعمال، ایک تو عمل عبادت بھی ایک عمل ہے نا. عبادت، ذکر، اذکار، روزے، جو بھی جس مذہب پہ بھی جو کتابیں نازل ہوئیں اور جو حقیقی کتابیں تھیں جو اس صورت میں تھیں اور ان کے جو اس وقت احکامات تھے، اگر اسلام سے پہلے اگر وہ بھی پکا مانتے رہے ہیں تو وہ بھی ایک اچھے لوگوں میں، اللہ کے بخشے ہوئے لوگوں میں شامل ہوں گے. لیکن دین اسلام سے پہلے کی بات ہے نا. اگر دین اسلام لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، ان کو ہدایت پہنچی، ان تک قرآن پہنچا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچی، پیغام اللہ کا پہنچا، قرآن پہنچا، حدیث پہنچا، تو پھر ان لوگوں کو معافی نہیں ہے، پھر وہ بخشے ہوئے نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اب دین حق آ چکا. اس وقت جو دین آئے یا پیغمبر آئے وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں، چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں، چھوٹے چھوٹے علاقوں کے لیے آئے. اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا دین ہے جو تمام عالم کے لیے آیا، کیونکہ یہ ایک کمپیکٹ مکمل دین اس پر آ کر ختم ہو گیا. اللہ کا جتنی بھی اللہ کی پیغامات تھے وہ اس میں کنکلوڈ ہو کر ایک فائنل چیز آ گئی. اب وہ جو پچھلی ساری چیزیں ہیں اس پہ بھی ضرور عمل کرنا ہے. وہ اس میں بھی اللہ کی پیاری پیاری باتیں ہیں، اللہ کے قصے ہیں جو اصل کتابیں ہیں. تو وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں اور وہ بھی اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں، ان کو بھی ماننا ہے. کیونکہ قرآن میں ان کے بڑے پیارے پیارے واقعات ہمیں بتائے گئے ہیں، اور اگر ہمیں کہا گیا کہ ان کتابوں کو مانیں تو ہم نے وہ بھی پڑھنے. لیکن کیا ہے کہ چاہے کسی بھی قوم قبیلے سے آپ کا تعلق ہو، آپ کا قبیلہ، آپ کی ذات، آپ کا پیغمبروں کا ساتھ دینا، آپ کا ان کے اولاد ہونا، آپ کا ان کے کوئی بھی چیز، مطلب کوئی بھی چیز آپ کی مددگار نہیں ہے اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے، آپ کا روز قیامت پہ یقین نہیں ہے، آپ نیک عمل نہیں کرتے. نیک عمل چاہے عبادات کی شکل میں ہو، چاہے آپ کے کردار کی شکل میں ہو، چاہے آپ کے اخلاق کی شکل میں ہو، چاہے آپ کے معاملات کی شکل میں ہو، کسی بھی قسم کا نیک عمل نہیں کرتے آپ. وہ نیک عمل ہے جو اللہ کے حدود و قیود کے اندر رہ کر ہم نے کرنے ہیں، اور جس کا حکم آیا ہے، لیکن حدود و قیود کے اندر رہ کر اللہ نے جو حکم دیے اسی کے مطابق ہم نے سر انجام دینا. اگر ہم یہ سب نہیں کرتے تو ہمارے لیے جو ہے پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہ سب کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اب یہ غمگین کہاں پہ یہ نہیں ہوں گے، سمجھنے کی بات. اور کب ان کو خوف نہیں ہوگا؟ دنیا میں ان کو خوف نہیں ہوگا. کس کا خوف نہیں ہوگا؟ کہ ان کو کوئی کچھ بھی کہے لیکن ان کو پتہ ہے کہ وہ سچے ہیں، وہ حق راستے پر ہیں،
اور انہوں نے اس حق کے راستے کے لیے ڈٹے رہنا ہے۔ اگر ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی اس اللہ کے راستے میں پہنچتی ہے، تو اللہ پاک نے ان کو کہا کہ آخرت میں آپ لوگ غمگین نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں بے خوف ہو کر اللہ کے کام میں لگے رہنا، تو غمگین کہاں نہیں ہوں گے؟ آخرت میں۔ کیونکہ جو لوگ دنیا میں اس چیز سے منحرف ہو گئے، وہ آخرت میں مطلب ان کی تمام آخرت عذاب میں گزرے گی۔ تو وہ ظاہر ہے جب آپ عذاب میں انسان ہوتا ہے تو غمگین ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں یہ سب سے بڑی سمجھنے والی بات ہے، اور یہ آیت آگے بار بار ریپیٹ ہوگی، تو آپ نے اس بات کو دماغ میں رکھنا ہے بات کے لیے بھی، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو الفاظ ہیں نصارہ، صابی، یہ بھی شاید بار بار ریپیٹ ہوں کچھ قصوں میں، تو اس کو بھی آپ نے اگر اس میں سمجھ لیا اور اس کو یاد کر لیا تو آگے بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ یوم الآخر، روز قیامت یا روز محشر، اور جس کے بعد آپ کو جو جزا اور سزا کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جس نے جہاں جانا ہوگا وہ وہاں چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بس یہ سمجھنے کی باتیں تھیں، یہ میں نے سمجھا دیں، اور ابھی آگے میں آپ کو اس کے تھوڑے سے حوالے اور سیاق و سباق بھی ہو گیا، آپ کو سمجھنے کی باتیں بھی ہو گئیں، لفظی اور بامحاورہ ترجمہ بھی ہو گیا۔ ابھی میں آپ کو اس کا تھوڑا سا حوالہ جات دیتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جو کوئی بھی یہودی یا نصرانی میری دعوت کو سنے اور پھر مجھ پر ایمان نہ لائے، وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ آیت جب نازل ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، جہاں مختلف مذاہب کے پیروکار یہودی، عیسائی، صابی اور دیگر رہتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اسلام کی دعوت کے بارے میں شبہات ظاہر کیے، ٹھیک ہے، اور کہا کہ ان کے آباء و اجداد کا دین ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے واضح کیا کہ کامیابی اور نجات کا دار و مدار کسی خاص قوم یا قبیلے سے منسلک ہونے پر نہیں، بلکہ ایمان آخرت پر، یقین اور نیک اعمال پر ہے۔ اب یہ دیکھیں اس بات سے کہ یہ کب نازل ہوئی، اس وقت جب یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ اس وقت جو مدینہ تھا، ظاہر ہے اس اسلام وہاں نیا آیا تھا، جو پرانے جو مذاہب تھے، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، ایران کی سائٹ پہ جو تھے یہ صابی اور زرتشتی، یہ لوگ بہت کامنلی اپنے پریکٹسز میں تھے، اور بڑی پاورفل یہ اسٹرانگ قومیں تھیں وہاں پہ آباد تھیں سالوں صدیوں سے۔ اب ان کے لیے آل آف دا سڈن دس از اے بگ چینج، تو انہوں نے کہا کہ بس ہم تو ایک پریکٹس کر رہے ہیں تو وہی چلے، اب یہ کیا نیا دین آ گیا اور اب ہمیں دوبارہ سے، حالانکہ انہوں نے اپنے دین سے وہ کیوں، اللہ نے ان کو یہ کیوں بتایا کہ یہ اب مطلب اگر یہ بھی اگر اپنے دین پر رہتے نا تو اللہ ان کو بھی شاید بخش دیتے، لیکن انہوں نے بھی تو، وہ بھی تو اپنے دین پر نہیں رہے نا، انہوں نے بھی تو اتنی تخاریف کی کہ اپنی دین کی بالکل شکل ہی بدل دی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جو یہودی تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ بڑے عرصے تک وہ بھی رہے دین پر، ان میں سے کچھ طبقہ بڑا رہا، بڑا ان کی پھر بڑی پاورفل حکومتیں رہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی قوم سالوں تک رہی، اور ان کے بڑے پریکٹسز، ان کی باقاعدہ عبادت گاہ بنی، اس میں ان کی تختیوں کو محفوظ کیا گیا۔ لیکن بعد میں آہستہ 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 وہ لوگ جو ہے وہ مطلب ان میں اتنے تفرقے، اتنی
پسپائیت آ گئی اور اتنے جس کو کہیں نا اللہ کے خلاف اور دین کے خلاف ان میں اتنا تفرقہ آ گیا کہ وہ چیز اصلی حالت میں نہیں رہی اور اس میں بہت زیادہ چینجز ہو گئے، جس کی وجہ سے ان میں بگاڑ آ گیا۔ نصرانی کیوں بہک گئے، عیسائی جو ہیں وہ کیوں بہک گئے؟ ان کے پاس ایک پیغمبر آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے، انہوں نے نبوت کا پیغام اور سارا ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ان سے ہو گئی زیادتی، انہوں نے ان کو تخت دار پہ ان کے حساب سے انہوں نے ان کو چڑھا دیا، جبکہ وہ ان کے ایک ہم شکل تھے، اور جب ان کو چڑھایا گیا تو جب ان سے وہ غلطی ہو گئی، ان کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے اٹھا لیا زندہ۔ اب وہ تو یہ سمجھے نا کہ ہم نے ان کو ایک فرقے نے یا ایک طبقے نے ان کو شہید کر دیا اور وہ تو چلے گئے۔ اب وہ ندامت میں وہ جو جنہوں نے نہیں مارا وہ ندامت میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو آئے بھی بغیر ماں باپ کے تھے اور چلے، مطلب ان کو اس طرح کا ہوا تو یہ تو بس اللہ کے بیٹے تھے، اور ان کی پوری تعلیمات ہی نعوذ باللہ چینج ہو گئیں، تو وہ بھی بھٹک گئے۔ ابھی بھی دیکھ لیں یہ میری کرسمس اور فلانا اور یہ سب کیا ہے، یہ ان کے غلط عقائد ہیں، تو وہ بھی بھٹک گئے۔ تو اللہ پاک نے پھر ثابت، تو ظاہر ہے وہ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قوم، لیکن وہ بھی جو ہے اللہ کو کے علاوہ انہوں نے باقی تمام دنیاوی چیزوں کو پوجنا شروع کر دیا، تو کیا ہوا، یہ سب بھٹک گئے۔ اللہ پاک نے ان کی اس وقت یہ آیت نازل کرنا اور یہ سب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا، اور ہمارے لیے یہ وہی، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام، جو میرا لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے ہر آیت میں، کہ آج ہم نے اپنے اوپر بھی غور کرنا ہے۔ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی تھی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اپنی قوم کے بارے میں یہ سب اندیشے ہیں۔ یہ یہودیوں کے جب یہ قصہ جب وحی آتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نصرانیوں کی اور دیگر مذاہب کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اپنی قوم کے لیے بھی ہو جاتے تھے فکر مند، کہ مجھے اپنی قوم کے بارے میں بھی یہ فکر ہے۔ شروع میں تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھیں، جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو سب سے پہلا تفرقہ، آپس میں جنگیں شروع ہو گئیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو ہم جنگ پڑھتے ہیں، اور ڈیفرنٹ مذاہب، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو کسی یہودی یا نصرانی نے تو نہیں مارا، ان کو تو مسلمانوں نے شہید کیا۔ اب یہ سب باتیں جب انسان پڑھتا ہے نا، تو انسان واقعی ایک رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں مشیت الہی ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے سبق ہیں۔ ہم نے مشیت الہی کو ایسے نہیں لینا کہ یہ ایک مشیت الہی تھی بس ہو گئی، وہ تو ہونا تھا تو ہو گیا، لیکن وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس میں اللہ پاک نے جو کیا، اس میں باقی آنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہوتا ہے، ایک بہت بڑا سبق ہوتا ہے۔ اور وہ سبق کیا ہمیں لینا ہے، اس آیت سے میں آپ کو سمجھاؤں، اگر باقی لمبی تمہید میں نہ جاؤں۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ہم تو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم تو ہیں ہی جنتی، باقی قومیں بھی اسی لیے تباہ ہو گئیں۔ یہودی بھی ابھی تک یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم تو اللہ کے یہ ہیں، اور نعوذ باللہ عجیب عجیب الفاظ استعمال۔ عیسائی بھی کہتے ہیں ہمارے تو پیغمبر جو ہیں وہ تو اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، تو ہم تو بخشے ہوئے۔ مسلمان بھی اپنی جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو جی کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں اس میں ہمارے لیے کلیئر کمانڈمنٹس کیا ہیں، کہ یہ صرف فارمولہ نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو بس آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے روز آخرت پر، تمام پیغمبروں پر، جو ہمارا ایمان مفصل، ایمان مجمل ہے، اس پر ہم نے پورا یقین کرنا ہے، اور ہم نے نیک عمل کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمیں نہ خوف ہوگا اور نہ ہم غمگین ہوں گے۔ مطلب بیسک جو ہماری دین کے عقائد ہیں، جو حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، جو عبادات ہیں، جو ہمارے اوپر جو حدود و قیود لاگو ہیں، ہم نے اس کے اندر رہتے ہوئے تمام اپنی چیزیں کرنی ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق جب تک ہماری زندگیاں نہیں ہوں گی تو صرف کلمہ پڑھ لینے سے آپ لاڈلے نہیں بن جاتے، صرف مسلمان برائے نام ہونے سے ہم لاڈلے نہیں بن جاتے۔ ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ کے احکامات ہیں، وہ بجا لانے ہیں بائی سول اینڈ ہرٹ اینڈ باڈی اینڈ مائنڈ اینڈ ایوری تھنگ۔ باقی قومیں ہم سے اب کہاں سے کہاں پہنچ گئیں۔ یہودی قوم جس کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں کہ ان کے ساتھ نحوست چسپاں کر دی گئی ہے، ان کے ساتھ ضلالت چسپاں کر دی گئی ہے، لیکن اگر یہ صرف کیا کریں کہ یہ صرف اپنے جو معاملات ہیں نا وہ درست کر لیں، اپنا جو ان کا جو دینی معاملات ہیں یہ لوگ وہ درست کر لیں اور اس پہ قائم ہو جائیں تو یہ شاید تھوڑا سا دنیا میں مقام پا لیں۔ تو انہوں نے قرآن سے ہی سیکھ کے کیا کیا، انہوں نے اپنے دینی مدرسے، اپنے یہودیت کا پرچار، اپنے جو عبادت گاہیں بنانی شروع کر دیں، اپنے اخلاق پہ، لوگوں کے ساتھ معاملات پہ۔ آپ دیکھیں سب سے میٹھے لوگ ہیں یہودی، انہوں نے اپنے اخلاق اور معاملات پہ اتنا کام کیا۔ تو اس سب کے بعد اگر وہ ریز کر گئے اور ہمارے پاس پورا قرآن ہمارے لیے ہدایت کے لیے بھرا پڑا ہے، ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی بھری پڑی ہیں کتابیں، ہماری جو ہے سنہ سیرہ بھرا پڑا ہے ہمارے اس میں ہر جگہ، لیکن ہم نے اس پہ عمل ہی نہیں کرنا۔ تو بس یہ ہم زوال کا شکار کیوں ہیں؟ ہم اسی لیے زوال کا شکار ہیں۔ تو بس یہ اس میں سمجھنے کی بھی باتیں تھیں، یہ سیاق و سباق بھی ہو گیا، سب سارا سمجھا دیا۔ میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے سمجھاتی ہوں کہ ہم نے ایک ایک لفظ کی، ایک ایک سینٹنس کی گہرائی کو سمجھنا ہے اور ہم نے ان چیزوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے، اور آج کل کے حالات کے حساب سے، تاکہ ہمیں ان چیزوں سے ہم سیکھیں، سمجھیں، ہم بھی اس ڈگر پہ نہ چل پڑیں جو کہ مغضوب کا راستہ ہے۔ ہم نے اس ڈگر پہ نہیں چلنا، ہم نے متقین والا راستہ اپنانا ہے، ہم نے صالحین والا راستہ اپنانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں متقین صالحین میں شامل فرمائے، اور ہمیں جو ہم نے اچھی باتیں کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔